مسٹر فیلکن، اس نام سے اسے ایجنسی میں پکارا جاتا تھا۔ ہر سیکرٹ ایجنٹ کو ایک کور پروفائل دی جاتی تھی، اسے بھی دی گئی تھی، اور یہ نام اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے دیا گیا تھا۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج شروع کریں گے ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 3۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ سراجیوو شہر کی لائبریری کی قدیم عمارت اپنے اندر موجود کتابوں کے خزانے پر ناز کرتی فخر سے کھڑی تھی۔ سر کے خم سے ریسیپشن پر بیٹھے آدمی کو سلام کرتا داؤد سلطان لمبے لمبے ڈھک برتا لائبریری میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے پر محل سے گمان ہوتا تھا، جس کی ایک وجہ اس لائبریری کا کسی پرانے محل کے کھنڈرات پر تعمیر ہونا تھا۔ نقشے کو ویسے ہی رکھا گیا تھا۔ اونچے کتابوں کے ریکس، اندر کا ماحول سرگوشیوں بھری خاموشی لیے ہوئے تھا۔ جا بجا لوگ میز پر بیٹھے مطالعے میں مگن تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس میز پر کتابوں کے انبار لگائے ایک دوسرے کی جانب جھکے نیچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے وہ B3 سیکشن کی جانب بڑھا۔ وہیں کچھ فاصلے پر بک کیپرز کتابوں سے بھری ٹرالیز گھسیٹتے ریکس میں کتابیں سیٹ کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک کتابوں کی مختلف ریکس کا جائزہ لینے کے بعد اسے بچوں کی فیری ٹیلز کے درمیان پائٹ پیپر کی نئی کاپی نظر آئی۔ اسے اٹھا کر اس نے احتیاط سے صفحات کے بیچ کچھ تلاشنا چاہا۔ فوراً ہی اس کی نظر چھوٹے سے پلاسٹک کے پیکٹ پر پڑی۔ پیکٹ نہایت دبلا پتلا تھا، اسی وجہ سے بآسانی کتاب میں دبایا گیا تھا۔ اس نے پیکٹ جیب میں ڈالا۔ ارد گرد کا احتیاطاً جائزہ لے کر وہ لائبریری سے نکل کر قریب کھڑی اپنی سیاہ کار میں آ بیٹھا اور پیکٹ سے پتلی سی چپ نکال کر گاڑی میں لگی میوزک پلیئر میں ڈالی۔ کوڈ انٹر کر کے اس نے پلے کا بٹن دبایا تو سیپا کے آپریٹو سلجوق کی آواز گاڑی میں گونجی۔ اسے نئے مشن کے لیے چنے جانے کا سندیسہ بھیجا جا چکا تھا۔ مشن حسن المغربی بوسنیا کے مشہور مافیا باس کے خلاف ترتیب دیا گیا تھا، جس کی غیر معمولی حرکات پر سیپا کی پہلے سے ہی نظر تھی۔ مسٹر فیلکن، اس نام سے اسے ایجنسی میں پکارا جاتا تھا۔ ہر سیکرٹ ایجنٹ کو ایک کور پروفائل دی جاتی تھی، اسے بھی دی گئی تھی، اور یہ نام اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے دیا گیا تھا۔ بوسنیا میں غیر قانونی سرگرمیوں کو عام کرنے اور آرمز ڈیلنگ کا بزنس بڑھانے کے لیے گلوبل کرائم آرگنائزیشن کے ہیڈ حسن المغربی روسی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس کے بین الاقوامی اور سیاسی اہم شخصیات سے اچھے تعلقات کی بنا پر اسے روکا جانا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمارے اس مشن کا مقصد اس کے ناپاک عزائم کو روکنا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کا انتخاب کر چکے ہیں مسٹر فیلکن۔ آپ کی ٹیم کے لیے 4 افراد کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ گاڑی میں نصب اسکرین پر اب ایک کے بعد ایک سیکرٹ آپریٹو کی پروفائل ابھرنے لگی۔ ان چاروں سے اس کی قریبی وابستگی تھی۔ 4 سالوں میں مختلف مشن سنبھالتے اس نے ان کے ٹیم لیڈر کے طور پر ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ہلچل پچھلے سال ایک مشن مکمل کرتے ہوئے مچی تھی۔ اسی کے باعث اسکرین پر ابھرنے والی پروفائلز نے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کیا۔ گاڑی میں آفیسر سلجوق کی آواز گونج رہی تھی۔ مشن کے دوران استعمال ہونے والا اسلحہ وما گاڑیوں اور نمبر پلیٹ کے آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ مشن کی مزید پالیسیز آپ سیپا ہیڈ کوارٹر آ کر جان سکتے ہیں۔ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ کو مشن کے لیے الرٹ کرنا ہے۔ ڈیوائس میں موجود چپ کو پوری طرح ضائع کیا جائے، شکریہ۔ داؤد سلطان کی گرے آنکھوں میں وہی چمک ابھر آئی جو ہر مشن سے پہلے ابھر آتی تھی۔ وہ اپنے اس کام کے لیے نہایت سنجیدہ تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک کالے رنگ کی ڈبی نما ڈیوائس نکالی اور چپ اس میں داخل کر دی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ڈیوائس میں سے کلک کی آواز کے ساتھ دھواں ابھرنے لگا۔ چپ ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے ڈیوائس کو ٹیشو سے صاف کر کے وہیں ڈیش بورڈ میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے پھر سے بنا بتائے ایک لمبے عرصے کے لیے غائب ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے مشن کی پلاننگ میں رد و بدل کرنا تھا۔ اسے ان 4 ٹیم ممبرز کی جگہ دوسرے ٹیم ممبرز چاہیے تھے، وہ جن کے ساتھ اس کا پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو، جو اس کے لیے اجنبی ہوں، محض اجنبی۔ نیلا آسمان دھیرے دھیرے تاریکی میں ڈھل رہا تھا۔ موسٹر شہر میں اذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بازاروں میں روشنیاں جلائی جا چکی تھیں۔ مختلف فوڈ سٹالز کھولے جا چکے تھے۔ یہ وہاں کے قریبی پولیس اسٹیشن کا منظر تھا۔ باوردی پولیس آفیسرز ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اسٹیشن میں چہل پہل تھی۔
بڑے سے ہال میں 5-6 آفس ٹیبلز تھیں جہاں بیٹھے پولیس آفیسرز عام شہریوں کی شکایات درج کروا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی انہی میں سے ایک کے مقابل بیٹھ گئی تھیں۔ پریسا کے شہد رنگ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ناک کی نوک سردی کے باعث ہلکی گلابی پڑ رہی تھی۔ اس کے پریشان چہرے پر اجنبیت نہیں تھی۔ وہ سکون سے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی، جبکہ الائزہ خلاف عادت خاموش بیٹھی تھی۔ براق اس کی طرف دیکھتا تو اس توجہ پر اس کے گالوں پر سرخی پھیل جاتی۔ وہ جواباً رسماً اسے دیکھ کر مسکرا دیتا اور پریسا کی بات پر سر ہلاتے کمپیوٹر میں ڈیٹیل ٹائپ کرنے لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں وہاں کے CCTV کیمراز کا جائزہ لے کر تمہیں مطلع کر دوں گا۔ شاید چوری نہ ہوا ہو، گر گیا ہو اور کسی نے اٹھا لیا ہو۔ پولیس وردی پہنے نوجوان نے اسے تسلی دی۔ اس کے بال سنہری گھنگریالے تھے اور آنکھیں چھوٹی اور نیلی تھیں۔ چہرے پر جا بجا سرمئی تل تھے، خاص کر ناک کی ہڈی کے پاس۔ وہ اس کے محلے کا رہنے والا تھا، تبھی کبھی کبھار آتے جاتے ان کی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کی پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ شکریہ براق، بس مجھے اپنی ڈائری کی فکر ہے، باقی بیگ میں چیزیں اہم نہیں تھیں۔ جہاں تک ناول کی بات ہے، شاید میں فی الحال اپنا پبلش ہونے کا خواب پورا نہیں کر سکتی۔ دوبارہ لکھنے کا سوچتے ہوئے ہی اس پر اکتاہٹ طاری ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلی تھی۔ الائزہ نے اسے فکر مند چہرے کے ساتھ دیکھا۔ پریسا کو اس کی غیر معمولی خاموشی پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے تاثرات چھپائے رکھے۔ ماسٹر میں زیر تعمیر بلو لیک کسینو تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکا ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کے ایک اور مرکز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کسینو کے مالکان کا کہنا ہے کہ سامنے لگی اسکرین پر چلنے والی نیوز کی جانب وہ تینوں متوجہ ہوئے۔ ایسی جگہوں پر کون جائے گا بھلا؟ کیا یہ اللیگل نہیں ہے؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے سامنے لگی اسکرین پر دی جانے والی خبر پر پوچھا۔ اس کی خاموش دوست بھی، جس کی نظریں چوری چھپے براق کا جائزہ لے رہی تھیں، اس کی ہمراہی میں کھڑی ہوئی۔ یہ پوچھو کون نہیں جانا چاہتا؟ براق کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اسے استحضائیہ ہنسا۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کسینوز کھولے جا رہے ہیں۔ اب یہ بلو لیک کسینو ہی دیکھ لو۔ جس تیزی اور خوبصورتی سے اس پر کام کیا جا رہا ہے داد دینے کے قابل ہے۔ دوسرا، یہاں کے شہریوں کے لیے بھی ان چیزوں کو معمول بنایا جا رہا ہے تاکہ اس بزنس کی شروعات ہو سکے، اور دیکھا جائے تو ان کلبس وغیرہ کی تعداد کافی بڑھے گی۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، تمہارے دادا کیسے ہیں؟ لگتا ہے کافی مصروف ہیں آج کل اپنی نئی فلورسٹ شاپ میں۔ آخری الفاظ پر مسکراتے زور دیا۔ وہ ہنوز کمپیوٹر میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہاں، شاپ کافی اچھی چل رہی ہے، مجھے بھی وہیں لگانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں پودوں کے درمیان رہوں گی تو سٹریس کم ہوگا اور اچھی کہانیاں لکھ پاؤں گی۔ تم نے ان کی شاپ دیکھی؟ کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے وہ تھوڑا آگے ہوئی۔ شاپ کے ذکر پر اس کی آنکھیں چمکی اور چہرہ کھل اٹھا تھا۔ او ہاں، ماما نے ذکر کیا تھا، وہ تو بہت متاثر تھیں۔ میں کسی دن چکر ضرور لگاؤں گا۔ پھر الائزہ کی جانب دیکھا۔ آپ کا اسکول کیسا چل رہا ہے؟ کی بورڈ پر کھسکاتے اب وہ ہاتھ سینے پر باندھے ان کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہی بس، بچوں کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ عصمت کی طبیعت اب کیسی ہے؟ 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اس کے اسسمنٹس قریب ہیں۔ گود میں رکھے ہینڈ بیگ پر گرفت سخت کیے اس نے چہرے پر اطمینان برقرار رکھا۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں لے کر آؤں گا اسے، وہ خود آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ الائزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پریسا کی جانب دیکھا تو اس نے چھیڑنے والے انداز میں اسے دیکھ کر آنکھیں پٹپٹائیں۔ چلو براق، جیسے ہی کوئی خبر ہو مجھے انفارم کر دینا، دیر بہت ہو گئی ہے۔ موبائل کی اسکرین روشن کر کے اس نے وقت دیکھا اور الائزہ کو چلنے کا اشارہ دیا۔ الائزہ نے پولیس اسٹیشن پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ الوداعی نظریں براق پر ڈالتے ہوئے وہ اسے کام کرتا چھوڑ کر اسٹیشن سے باہر آ گئیں۔ کرسی پر بیٹھا براق پریسا کی پشت پر پھیلے بالوں سے نظر ہٹاتا دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ محمد پاشا مسجد کے قریب رہائشی ایریا میں موجود 2 منزلہ یہ پرانا کاٹیج بما اس وسیع گارڈن کے ہریالی سے بھرپور تھا۔ کاٹیج شہر کے باقی گھروں کی طرح گول پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تکونی گلابی چھت بوندا باندی کے باعث سرخ نظر آتی تھی۔ یہاں کے سارے گھروں کی چھتیں ایسی ہی تھیں۔ کاٹیج کے پچھلے حصے کی کھڑکیاں سیدھا گارڈن میں کھلتی تھیں، جہاں شمس الدین صاحب اپنی نئی فلورل شاپ کھول چکے تھے۔ فلورل شاپ گرین ہاؤس کی طرز پر بنا تھا، جس کے اندر اور باہر قسم قسم کے پھول اگائے گئے تھے۔ کاٹیج اور گارڈن کو لکڑی کی باڑ سے 4 دیواری دی گئی تھی۔
اس نے بابا کے گھر کو جاتی پتھروں سے بنی روش پر قدم رکھا تو خاموشی نے جیسے اس کا استقبال کیا۔ بابا کا گھر دادا کے کاٹیج کے عین سامنے تھا، ایسے کہ لکڑی کی باڑ والے دروازے سے نکلو تو سامنے چند قدم کی دوری پر ان کا دروازہ تھا۔ بابا کا یہ چھوٹا سا گھر دادا کی کاٹیج جتنا خوبصورت تو نہیں تھا۔ 3 کمروں اور چھوٹے سے لاؤنج پر مشتمل یہ گھر، جس کا ایک کمرہ مہمانوں کے لیے تھا، دوسرے میں یاسمین ہوتی تھی اور تیسرا پریسا اور داریا کا ہوا کرتا تھا جب تک وہ دادا کے پاس شفٹ نہیں ہوئی تھی، اور جب سے وہ کاٹیج میں رہنے لگی تھی داریا کی بات بات پر اس سے لڑائی کم ہو چکی تھی۔ دونوں کے بیچ 2 سال کا فرق تھا، البتہ اس فرق کو دونوں نے کبھی خاطر خواہ عزت نہیں دی تھی۔ بابا کے گھر پاس رک کر اس نے ایک نظر ان کے دروازے کو دیکھا اور پھر گھوم کر لکڑی کے چھوٹے دروازے کی طرف آئی اور اسے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہری بھری گھاس میں سے پتھروں سے بنا راستہ کچھ قدم دور کاٹیج تک جاتا تھا، جبکہ دائیں جانب پھیلا وسیع گارڈن اور پھر وسط میں گرین ہاؤس جس پر بڑا بڑا سا فینٹیسیا فلورسٹ لکھا تھا۔ کاٹیج کی جانب قدم بڑھاتے اسے یاد آیا اس کی چابی تو بیگ میں تھی۔ کوٹ کے آستین سے چہرے پر گرنے والے قطروں کو پونچھا اور دروازے پر زور ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دبے پاؤں چلتے وہ لیونگ روم تک آئی۔ شمس الدین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے ان کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کال پر تھے۔ پریسا کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے بیڈ پر فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ فون کندھے پر دبائے گرے اونی سویٹر پہنے وہ الماری میں کچھ چھان رہے تھے۔ ان کے بال ڈھلتی عمر کے باعث سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن جسمانی طور پر وہ صحت مند تھے۔ کھٹکے پر انہوں نے الماری سے سر باہر نکالا تو اسے دیکھ کر مسکرائے اور کال بند کر دی۔ آپ نے کال کیوں بند کر دی؟ کرتے رہتے بات۔ کال کٹ گئی، بعد میں کر لوں گا۔ تم جلدی نہیں آ گئی؟ فون بیڈ پر اچھالتے وہ بولے۔ کیا بہت خاص بات تھی؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے ان کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ وہ یک دم سے بولی۔ اس کی تشویش کرنے کی عادت بچپن سے تھی۔ ارے نہیں بیٹا، بس ایک اہم فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بکھرا پھیلاوا سمیٹنے لگے۔ وہ بھی کوٹ ہینگ کر کے ہلکے نم بالوں کو سمیٹ کر چوڑے میں لپیٹتے بیڈ پر پھیلی فائلز ان کی طرف بڑھانے لگی۔ سیاہ پینٹ ٹراؤزرز پر ڈھیلا ڈھالا ٹرٹل نیک سویٹر پہنے وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ سی تھی۔ دوپہر کی گئی، وہ اب واپس لوٹی تھی۔ کھڑکی پر گرے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے، اس کے چہرے پر دائیں بائیں گرتی لٹیں ہوا کے باعث اٹکلیاں کھانے لگیں۔ دیدا، بوسنین زبان میں دادا کو دیدا پکارا جاتا تھا۔ وہ ریحان سی ہوئی۔ میرا بیگ چوری ہو گیا مجھ سے۔ ان کے حرکت کرتے ہاتھ ایک دم رکے اور نظریں اس کے چہرے پر رکیں۔ کہاں؟ وہ ایک دم سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف آئے۔ تمہیں تو نہیں کچھ ہوا؟ اس کا چہرہ ادھر ادھر گھما کر اس کا جائزہ لیا۔ ہوا ہے نا؟ اب اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے، آنکھیں موٹے آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ اس میں بابا کی دی ہوئی ڈائری تھی اور میرے ناول کا مینیوسکرپٹ بھی۔ سر جھکائے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل دوبارہ بیڈ پہ رکھی۔ کون سی ڈائری؟ وہ ٹھٹکے۔ وہی جس میں ماما روز کچھ نہ کچھ لکھتی تھیں، وہ ان کی نشانی تھی میرے پاس۔ وہ ڈائری تم اپنے ساتھ لیے کیوں پھر رہی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اس کے صفحات چپکے ہوئے تھے، مجھے انہیں لائبریری جا کر کھلوانا تھا۔ کیا مطلب صفحات چپکے ہوئے تھے؟ شاید پڑے پڑے ڈائری کے صفحات چپک گئے تھے، وہ کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن میں اسے کھول نہیں پائی، جیسے خون سے اس کو چپکایا گیا ہو۔ اب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ بے چینی سے پاؤں ہلا رہی تھی، جبکہ شمس الدین فکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ڈائری کو میں نے گیلا بھی نہیں کیا، نہ ہی کہیں بے احتیاطی سے رکھا تھا۔ میں نے لائبریری سے پرانی کتابیں اٹھائی ہیں، یعنی میری پیدائش سے بھی پرانی، لیکن ان میں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ دیدا، آپ کو کیا لگتا ہے شاید بابا سے اس پر کچھ گر گیا ہو؟ گہری سانس لیتے اس کے لہجے میں الجھن بھری اکتاہٹ تھی، چہرہ بجھا ہوا تھا۔ شاید، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو تم اسے کھو دیا۔ شمس الدین نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ اب ایک فائل اٹھائے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ فائل اسی کاٹیج کی تھی، وہ انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کس کشمکش میں ہیں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی بتائیں گے نہیں۔ وہ کبھی اسے ایسی باتیں نہیں بتاتے تھے۔ اس بات پر وہ کبھی کبھی ان سے ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے براق کو کہہ دیا ہے، اس نے کہا ہے وہ کوشش کرے گا۔ آپ اپنا کام کریں، میں سونے جا رہی ہوں۔ ہاتھ پہلوؤں سے گراتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی، اپنا ہینگ کیا ہوا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے نکلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ پریسا،
وہ کب سے آتی شمس الدین کی آواز پر وہ رکی، پھر پلٹی۔ وہ وہیں دہلیز پر ان کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک آج مان تھی، تھوڑی کھچاتے ہوئے، وہ کھویا ہوئے۔ ادھر بیٹھو، بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ سنجیدہ تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پہلو میں خاموشی سے جا بیٹھی۔ اس کی نظریں ہنوز ان کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دیدا، کوئی بات ہے کیا؟ آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ شمس الدین نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے قریبی رشتوں کو کھویا تھا۔ اس کی فکر مند آنکھیں انہیں مزید پریشان کر رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے اگلے لمحے وہ جو کچھ کہنے والے تھے وہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ ہوں گے۔ میں یہ کاٹیج بیچ رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بالآخر بول پڑے۔ پریسا تھک رہ گئی، چہرے پر بہت سے رنگ ایک لمحے میں بدلے۔ وہ پہل نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گئی، پھر جیسے ہوش میں آئی اور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیدا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ان کی بات سے اسے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ جگہ اس کے دل کے قریب تھی، وہ خواب میں بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دیدا کی فلورل شاپ، یہ کاٹیج، اور سب سے زیادہ اس کا خوبصورت سادہ سا کمرہ، جس کے ٹیرس سے اولڈ موسٹر برج کا خوبصورت منظر دکھتا تھا، جہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ پر لکھتی جاتی یا دیدا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں جو سیدھا دریائے ایمرلڈ کی سمت کھلتی تھیں، اس کے لیے یہ گھر جنت کے ٹکڑے جیسا تھا۔ وہ کیسے اس کو کسی اور کا ہونے دیتی؟ دیدا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیوں بیچیں گے آپ یہ کاٹیج؟ آپ نے کہا تھا آپ نے یہ میرے لیے بنایا ہے۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اور آپ کی فلورل شاپ، یہ گارڈن، آپ یہ سب کیسے بیچ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایسی غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ گلابی متورم آنکھیں ان پر ٹکائے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ چہرے پر بے یقینی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ مجھے یاد ہے ساری باتیں، میں اپنے وعدے سے پھرا نہیں ہوں۔ یہ جگہ تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی، لیکن ابھی اسے بیچنا ضروری ہے؟ تم بہت سمجھدار ہو، مجھے امید ہے تم سب سمجھ جاؤ گی۔ چہرے پر شکست خوردہ مسکراہٹ لیے انہوں نے خفا جذبات کو چہرے پر آنے سے روکا۔ وہ اس کے بال نرمی سے سہلا رہے تھے۔ کیا آپ کو کسی کا قرض واپس کرنا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے کسی قرض کی بات کی تھی، اور یہ کہ اسے آپ کو جلد اٹھانا ہے۔ قرض زیادہ ہے، کاٹیج اچھی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اچھی قیمت دے رہا ہے، تبھی اس کو بیچنے کا سوچا ہے۔ فلورل شاپ اور فارم تمہارے نام پر رہے گا، اسے میں کسی کو نہیں بیچ رہا۔ نفی میں سر ہلایا۔ آخر فلورل شاپ تم سے بہتر کون چلا سکتا ہے؟ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ ان کا لہجہ سوگواریت لیے ہوئے تھا۔ کسی اور طریقے سے چکا دیں گے ہم۔ ان کا ہاتھ جھٹکتے وہ باطل ناخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی دنیا چھن رہی تھی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ ہم صحیح وقت پر اسے واپس لے لیں گے، ابھی اس کا بیچا جانا ضروری ہے، لیکن تم اس بات کا ذکر یاسمین سے نہیں کرو گی، نہ ہی اپنی بہن سے۔ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی۔ جب ضرورت ہوگی انہیں میں بتا دوں گا۔ میں ان دنوں ذرا مصروف ہوں، فلورل شاپ تمہیں سنبھالنی پڑے گی، اور میں جانتا ہوں تم یہ کام اچھی طرح کر سکتی ہو، یعنی تمہیں کہیں اور جاب ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ خوشی سے اچھلنے لگتی، لیکن اس وقت اسے کاٹیج کی فکر تھی۔ وہ وجہ جاننے کے لیے ان پر زور نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ انہوں نے کافی سوچ و بچار کے بعد کیا ہوگا۔ تبھی اس نے اس بات میں سر ہلایا جس سے وہ ان کو سمجھ رہی تھی۔ کب تک بیچیں گے کاٹیج کو؟ اب اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے ہلکے احتجاج کے بعد وہ بات تسلیم کر لے گی۔ چند دنوں میں۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے وہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگے، پھر اٹھتے ہوئے کھڑکی تک گئے اور دونوں پٹ بند کر دیے۔ کھڑکی سے باہر رکھے گملوں میں پودے تیز ہوا کے باعث کئی پتے گرا چکے تھے، جس نے کمرے میں ٹھنڈ بڑھا دی تھی۔ کھڑکی بند ہوئی تو ہوا کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بکھرتے بال ساکت ہوئے۔ میری قسمت ایسی کیوں ہے دیدا؟ میری پسندیدہ چیز یا لوگ میرے پاس کیوں نہیں رہ جاتے؟ سارے برے حالات میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں بار بار یہ خیال دل سے نکالتی ہوں، لیکن ہر چیز مجھے احساس دلاتی ہے جیسے میں بدقسمت ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنے سے کم تر لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ مجھے اپنے آس پاس موجود نعمتوں کا اندازہ ہو، لیکن ساری اہم نعمتیں ایک کے بعد ایک چھنتی جا رہی ہیں۔ مجھے اب اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ میں جو کچھ کرتی ہوں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔
جیسے میرے ارد گرد کی توانائی ہر شے کو مجھ سے دور بھاگنے پر مجبور کرتی ہو۔ اس کا چہرہ شدت جذبات کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ تنہائی کا احساس پھر سے اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسے پھر سے اپنا آپ تنہا لگنے لگا تھا۔ اسے ہمیشہ چھن جانے کا خوف رہتا، جیسے ہر شے اس سے چھین لی جائے گی۔ اللہ نے اپنے قریبی بندوں کو مشکلات سے گزار کر آزمانا ہوتا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ انسان ایسی مشکل میں کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ تمہیں اپنی قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے بیٹا۔ قسمت کو جیسا ہم سوچتے ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ نے قسمت کے معاملے میں بے بس نہیں بنایا۔ وہ پہلے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، پھر ان مشکلات کے کئی حل دیتا ہے، اور پھر آخری فیصلہ کو ہم پہ چھوڑ دیتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ اس کا بندہ کیسی راہ چنتا ہے۔ وہ ساری فائلیں سمیٹ چکے تھے، اب الماری کا پٹ بند کر کے اپنی سائڈ ٹیبل تک گئے۔ ہم انسان پتھروں کی مانند ہیں۔ جب تک زمانے کی کاری ضربیں ہم پر نہ پڑیں، ہم ہیرا نہیں بن سکتے۔ کچھ پتھر ان ضربوں کے لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو ان ضربوں کو برداشت کرتے ہیں وہ ہیرے میں ڈھل جاتے ہیں۔ خود کو تمہیں ٹوٹنے نہیں دینا، بلکہ ہیرا بننے دینا ہے۔ ہر مشکل اپنے ساتھ روشنی لے کر آتی ہے، سمجھ رہی ہو سنڈریلا؟ اب وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکال رہے تھے۔ دیدا، آپ کہیں جائیں گے تو نہیں، ہے نا؟ اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ وہ زور سے خنسے۔ سنڈریلا کو ستیلی ماں اور ستیلی بہن کے پاس چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی چھیڑتے تھے۔ میں تو یہی ہوں۔ یہ لو۔ قدم قدم چلتے پریسا کے قریب آ کر انہوں نے اس کی طرف چاکلیٹ بڑھائی۔ لیکن یہ ابھی نہیں کھانا، ورنہ معلوم ہے، رات کو دانت میں درد ہو سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ پھیلی۔ واہ بھائی، ہماری سنڈریلا تو عقل مند ہو گئی ہے، وہ کھل کر ہنسے۔ ویسے دیدا، کیا میرے پاس فیری گاڈ مدر نہیں آ سکتی جو مجھے بھی کسی محل بھیج دے، لیکن وہ جادو ہمیشہ برقرار رہے، نہ کہ 12 بجنے کے بعد زائل ہو جائے؟ اس کے لیے تمہیں خود جادو سیکھنا پڑے گا۔ فیری گاڈ مدر کا جادو ہمیشہ جلد ہی زائل ہو جاتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے منہ بنایا۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں صبح سویرے فلورل شاپ پر جانا ہے۔ میں اپنی نیند پوری کر کے سکون سے تمہاری سروس دیکھنے آؤں گا۔ ان کی بات پر اب وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر فلورل شاپ کا سوچ کر اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ ایک لخت اس کے ذہن میں رنگ برنگے پھول لہرائے اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے کاٹیج کے جانے کے غم کو خود پر سوار نہیں کرنا تھا۔ اسے اب چیزوں کو کھو دینے کی عادت ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر اس کے ساتھ قدرت ایسے پیش آ رہی تھی تو اسے ویسے ہی اسے قبول کرنا تھا۔ آئی ایم آن اٹ باس، انہیں سلیوٹ کرتے وہ عزم سے بولی اور اپنا کوٹ لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح کی ہلکی روشنی سراجیوو شہر پر پوری طرح پھیل چکی تھی۔ رات بھر بارش کی ہلکی پھلکی پھوار نے شہر کو گیلا کر دیا تھا اور چاروں اطراف تیز تازگی نظر آتی تھی۔ شہر کے رہائشی حصے سے تھوڑا دور یہ سیپا کے ہیڈ کوارٹر کا منظر تھا۔ چاروں اطراف سے مضبوط لمبی دیواریں جن پر جا بجا حفاظتی چیک پوائنٹس دور سے نمایاں دکھتے تھے۔ دیواروں پر لگی لوہے کی کانٹے دار تاریں اور کیمرے عمارت کی سخت حفاظتی نوعیت کا اندازہ لگانے کو کافی تھے۔ بڑے سے قد آدم لوہے کے دروازے پر مستعد باوردی محافظ آنے جانے والوں کی چیکنگ کے لیے متعین اپنے روزمرہ کی روٹین میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ چار دیواری کے وسط میں موجود اس بڑی سی کئی منزلہ عمارت کو چاروں طرف سے ہرے بھرے میدان نے گھیر رکھا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں صبح کے وقت نئے ایجنٹس ماں ان کے ٹرینرز کے جاگنگ کے لیے آتے تھے۔ عمارت کا اگلا حصہ شیشے کی دیواروں کا بنا تھا، وہاں سے باہر ہونے والی حرکات بخوبی دکھتی تھیں۔ یہی دیواریں عمارت کے اندرونی حصے کو دن کے وقت سورج کی روشنی سے منور رکھتی تھیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹس پر مشتمل اس عمارت کے آپریشن کمانڈ روم میں اس وقت ایک لمبی سی ٹیبل کے گرد 5 افراد بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر گرے کوٹ سوٹ میں مشن آپریٹو سلجوق احمد براجمان تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ کن پٹی پر موجود سفید ہوتے بال وہ ہمیشہ کی طرح سمارٹ اور چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ وہ بات کرنے کے دوران اپنے عقب میں موجود بڑی سی اسکرین کی جانب کرسی گھماتے اور ریموٹ سے اس پر ابھرنے والی سلائیڈز کو آگے پیچھے کرتے۔ اسکرین پر مختلف فائلز کھلی تھیں۔ ایک طرف بوسنیا کے شہر ماسٹر کا نقشہ تھا، جس پر جا بجا سرخ دھبے ابھرتے اور مٹتے جاتے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں سیپا آپریشن کرنے والی تھی۔ اسکرین پر دوسری جانب موجود 50-55 سالہ آدمی کی تصویر تھی جس کے نیچے حسن المغربی لکھا تھا۔ 2 افراد لیپ ٹاپ پر تیزی سے کام کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے برابر میں ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔
بیٹھے رہنے کے باوجود اس کے دراز قد کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ داؤد سلطان تھا جس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ یہ اس کا سیپا کے ساتھ 5واں مشن تھا۔ اس کے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے۔ گرے آنکھوں میں ذہانت بھری چمک تھی۔ سفید شرٹ پر براؤن پفر کوٹ پہنے وہ نکھرا نکھرا سا ہاتھ میں موجود کپ سے گھونٹ گھونٹ کافی پیتا جا رہا تھا۔ ریوالونگ چیئر پر آگے کو ہوتے ہوئے اس نے کافی مگ میز پر ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھ باہم پھنساتے ہوئے گویا ہوا۔ میری ایک ہی شرط ہے، مجھے ایسی ٹیم چاہیے جس سے میرا پہلے سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اس کی گمبھیر آواز اٹل فیصلہ لیے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر پہلو میں بیٹھے دونوں افراد لیپ ٹاپ پر کام روک کر سلجوق احمد اور اسے دیکھنے لگے۔ ایک نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے نادیدہ گرد صاف کی، جبکہ فاروق اجدین نظریں پھیر کر اس کی مسکراہٹ نظر انداز کرتا داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ داؤد، میرے خیال میں ایجنسی کی طرف سے منتخب کی جانے والی ٹیم کے ساتھ تم ٹھیک سے کام کر سکو گے۔ یہ مشن بہت اہم ہے اور خطرناک بھی۔ ہمیں ایسے افراد چاہیے جو بھروسے مند ہوں۔ یہ طارق تھا، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایجنٹ۔ اس کا ماتھا بال گرنے کے باعث چوڑا ہو چکا تھا، جس کے باعث داؤد کا ہم عمر ہونے کے باوجود وہ اس سے عمر میں بڑا دکھتا تھا۔ بوسنین لوگوں کی طرح اس کی رنگت بھی صاف تھی، آنکھیں چھوٹی اور عیاری کی چمک سے بھرپور تھیں۔ سفید کاٹن کی شرٹ پر گرے سویٹر پہنے وہ داؤد سلطان سے غیر متفق دکھائی دے رہا تھا۔ بھروسے مند افراد پچھلے مشن میں بھی تھے۔ ایک کے دھوکے نے اس ایجنسی کے اہم ترین لوگ مار دیے۔ میں دوبارہ کسی کی معمولی غلطی کی وجہ سے ایجنسی کے اہم لوگوں اور دوستوں کو نہیں کھو سکتا۔ مشن کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ آپ کا کام مجھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ فراہم کرنا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ آرام دہ کرسی پر پیچھے کو ہوا۔ سلجوق احمد ایک ہاتھ میں ریموٹ لیے دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی منہ پر جمائے پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھے۔ ہم کس بات پر یہ رسک لیں؟ تم ہمیں کیا گارنٹی دو گے کہ تمہارے طریقے سے کام کرنے پر یہ مشن کام کر جائے گا؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ خود کو اوور سمارٹ ظاہر کرنے کے بجائے ایجنسی کے آرڈرز کو ہی فالو کیا جائے۔ ہمارے مقابل کوئی اور نہیں بلکہ حسن المغربی ہے، جو ایک بڑا مافیا باس ہے۔ اس کے بائیں جانب بیٹھا طارق اس کی بات پر پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ داؤد سلطان کی چپتی ہوئی نظریں طارق کو اپنے آر پار محسوس ہوئیں۔ باقی افراد اب پوری طرح ان دونوں کی جانب متوجہ تھے۔ طارق کی مداخلت پر فاروق اجدین کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ مشن کی کامیابی کی گارنٹی اس ٹیم کے ساتھ کام کرنے پر بھی نہیں دی جا سکتی۔ پہلے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ اگر اس بار بھی مشن کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی جا رہی ہے تو وجہ سامنے ہے۔ میرے پچھلے مشنز کامیاب رہے ہیں، اسی لیے اس معاملے میں بھی مجھ پر بھروسہ کیا جائے۔ میں کسی قسم کے رسک کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ طارق کو نظر انداز کرتا آفیسر سلجوق کی جانب متوجہ تھا۔ طارق بحریم کے چہرے پر موجود مذاق اڑاتا تاثر گہرا ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے افراد میں سے ایک کو اسکرین پر کچھ ٹھیک کرنے کی ہدایت دیتے وہ داؤد سلطان کی پچکانہ شرط پر کہکے مارنے چاہتا تھا۔ یعنی یہ بندہ خود کو سمجھ کیا رہا تھا؟ مانا کہ کئی مشنز کامیابی سے پورے کرنے کے بعد یہاں اس کا ایک نام تھا، لیکن ایسا بھی کیا کہ اس کی ہر بات مانی جائے؟ یقیناً وہ آفیسر کے غصے کو چھیڑنا چاہتا تھا۔ اوپر سے آنے والی طے شدہ ہدایات بدلنا ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، موجودہ طے شدہ ٹیم کو ہم ضرورت پڑنے پر بیک اپ ٹیم کے طور پر تیار کر سکتے ہیں۔ آپریشن کے لیے نئی ٹیم کو جلد منتخب کرنا پڑے گا۔ داؤد، تم مشن کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھو۔ جیسے ہی ٹیم ریڈی ہوگی مشن ایکٹیو ہو جائے گا۔ جلدی ہدایات دیتے وہ دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہوئے۔ طارق بحریم نے چونکتے ہوئے آفیسر کو دیکھا۔ اسے لگا اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا بھی کیا تھا جو اس کی بات پر وہ طے شدہ ہدایات بدل رہے تھے؟ اس نے داؤد سلطان کو زہریلی نظروں سے دیکھا، جس کی نگاہیں اسکرین پر مٹی ابھرتی تصاویر پر تھیں جو سلجوق احمد کی بات پر سر کو خم دیتے ہوئے جیسے خامی بھرتا۔ اس کے اندر جلن کا احساس پوری شدت سے سر اٹھانے لگا۔ جس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی سالوں سے جدوجہد کر رہا تھا، وہ داؤد سلطان کو اتنی آسانی سے مل رہی تھی۔ یہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے کمرے تک آتے اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ دل میں ہوتے درد کو دباتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ سادہ سا تھا،
کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ دائیں جانب پڑے صوفے پر پھینکا۔ شہد رنگ سلک کی بالوں کا جوڑا پھسلتے ہوئے کندھے پر بکھرنے لگا تو اسے کیچن میں لپیٹ کر وہ بیڈ پر جھٹکے سے بیٹھی۔ دماغ پر یادوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ ماضی کے واقعات یہ کے بعد دیگرے ذہن کے پردے پر حرکت کرنے لگے۔ پہلے بابا کے ساتھ یاسمین اور داریہ کی آمد جس نے شروع میں اسے خوشی سے سرشار کر دیا تھا، لیکن ان کے سرد رویوں نے کچھ ہی دنوں میں اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا تھا۔ ماما کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بابا کہتے تھے وہ اس کی پیدائش کے 1 سال بعد چل بسی تھیں، لیکن جب 17 سال کی عمر میں بابا یوں اچانک سے ان کی زندگیوں سے گئے تو اسے اس صدمے سے نکلنے کے لیے 3-4 سال لگے۔ اور اب اس کا اور دادا کا یہ کاٹیج، وہ کسی اور کو یہاں کیسے برداشت کرے گی؟ بستر پر پیچھے گرتے وہ کچھ لمحوں تک خالی ذہن اور خالی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو تکنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر بستر پر گر کر جذب ہوئے۔ دل میں اٹھتے درد نے اس پر بے چینی کا حملہ کیا۔ اس کی سانس گھٹنے لگی۔ وہ ایک دم اٹھی اور ٹیرس کے سلائڈنگ ڈور تک آئی۔ شیشے پر ماتھا ٹکا کر وہ باہر جھانکنے لگی۔ اوپر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاروں اطراف سے جھینگروں کی تیز کم ہوتی آواز گونج رہی تھی۔ اکا دکا سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کی آوازیں گونج جاتیں، اور تبھی اچانک اس کی نگاہیں نیچے پھسلیں اور ٹیرس کی دیوار پر رک گئیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس کا سفید رنگ کا کوٹ بیک ڈیوڑی پر پڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں، شاید نظر کا دھوکہ ہو، اور دوبارہ ہاتھ سلائڈنگ ڈور پر جما کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھا۔ بیگ وہاں سے غائب نہیں ہوا، وہ ہنوز وہیں تھا۔ اس نے دروازے کو لاک کھول کر اسے ایک طرف سرکایا۔ ادھر ادھر کا جائزہ لے کر وہ بیگ تک آئی۔ ہمت کر کے اسے اٹھایا تو اسے اندر کسی شے کا احساس ہوا۔ عجلت میں بیگ کھول کر اندر جھانکا تو اس کے ناول کا ڈرافٹ صحیح سلامت اسے اندر دکھائی دیا۔ دفعتاً اس نے گردن اٹھائی اور سامنے دیکھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گردن گھما کر اس نے ٹیرس کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس نے بیگ کو اونچا کر کے دیکھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ بیگ اولڈ برج کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کندھے سے غائب ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دریا پر پڑتا چاند کا عکس اور گھپ اندھیرے میں اولڈ برج اس پر وحشت طاری کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور شوق کے عالم میں گلاس ڈور سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی چلی گئی۔ ہماری ایپیسوڈ 1 یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے ایپیسوڈ 2۔ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔